تو امریکہ اور ایران کے درمیان جو پروپوزلز آ جا رہے ہیں، جو تازہ ریئیکشن سامنے آیا واشنگٹن سے ٹرمپ صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ ایرانین لیڈرز جو ہیں، آئی ایم ڈیلنگ ود بنچ آف لونٹکس. انہوں نے جو پروپوزل آیا ہے یہ ایک اسٹوپڈ پروپوزل ہے. انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ بالکل لائف سپورٹ پہ ہے، مانا کہ آئی سی یو پہ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو بہت زبردست چانس ہے، ہم اس پہ امن ہم قائم کر سکتے ہیں. تو ان کی باتوں کی جو کانٹرڈکشن ہے، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ جو پروپوزل آ جا رہے ہیں اس میں ہے کیا. اور امریکی میڈیا نے رپورٹنگ کی ہے کچھ کہ ایرانینز نے یورینیم کے حوالے سے کچھ گنجائش دکھائی ہے. پھر ایرانینز نے کہا کہ جی کہ ہم نے کوئی گنجائش نہیں دکھائی. تو صحیح طرح سے کسی کو پتہ نہیں کہ یہ پروپوزل یا جوابی پروپوزل کیا ہے. اب تک جو تھوڑا بہت میں دیکھ پایا ہوں اس میں ایران نے بظاہر یہ لگتا ہے پہلے بھی یہ تجویز کیا تھا اور دوبارہ یہ کیا ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک پہلا جو فیز ہے اس میں اینڈ آف ہاسٹیلٹیز ہونی چاہیے. اور اس میں جو بڑا ان کا جو اسٹیکنگ پوائنٹ ہے وہ ہے لبنان. وہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کے حملے جاری ہیں. وہ سیز فائر جو ہے وہ کب کا بریچ ہو چکا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں وہاں پہ 50 سے زائد لبنانی کی جانیں گئی ہیں. حزب اللہ والے بھی اپنے ڈرونز اور راکٹس چلا رہے ہیں. تو وہ جو سیز فائر تھا جب یہ اعلان ہوا تھا تو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ہم کسی سمت بڑھیں، وہ ہولڈ نہیں کر رہا. اسی طرح ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کے حوالے سے جو بلاکیڈ ہے پہلے وہ بھی ختم کیا جائے تاکہ یہاں پہ بھی کوئی کسی جنگی کشیدگی کا امکان نہ ہو. اگر یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر ہم آ جائیں گے سبسٹینٹو معاملات پہ. یورینیم ہو، ہماری حزب اللہ کو حوثیوں کو سپورٹ ہو، یا جو سینکشنز کا معاملہ، ان سب پہ پھر بات ہو سکتی ہے. دس اگین ڈزنٹ سیم ٹو بی ایکسیپٹیبل ٹو ٹرمپ. اور اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. جی اور جیسے پہلے آپ نے کہا کہ یہ جو پنگ پونگ ہے یہ فی الحال چل رہا ہے. دونوں جنگ بھی نہیں چاہتے لیکن دونوں امن کی طرف بھی بڑھنے سے گریزاں ہیں. ایک فریق ہے جو جنگ چاہتا ہے اور وہ ہے اسرائیل. اور اسرائیل کا ذکر کیا تو ابھی ایک بہت ہی عجیب و غریب خبر چھایا ہوئی ہے وال اسٹریٹ جرنل میں. شمالی عراق میں ایک خفیہ اسرائیلی فوجی اڈا قائم کیا گیا تھا. اور اس کا پتہ کیسے لگا کہ ایک وہاں پر جھیل تھی جو سوکھ گئی تھی کیونکہ وہاں پر خشکسالی چل رہی تھی، ڈراؤٹ چل رہی تھی کئی سالوں سے. اور اس کی تہہ میں ایک پوری ایئر اسٹرپ، تقریباً 1.5 کلومیٹر کی ایئر اسٹرپ، اور پوری فوجی بیس وہاں پہ بنایا تھا جہاں پر باقاعدہ ڈرونز اور فائٹر جیٹس بھی تھے. اچھا، یہ پتہ کیسے لگا؟ جب ایک عراقی شہری وہاں پر چل رہا تھا اپنی وہ بکریوں کے ساتھ، چروا رہا تھا اپنی بکریوں کو، اور اس نے یہ چیز دیکھی اور وہ ایک دم گیا واپس اسرائیلی عراقی فوج یا لوکل جو سیکیورٹی ہے، انہوں نے کہا کہ یار یہ میں نے آپ وہاں پر جا کے دیکھا ہے. تو جب وہاں پر عراقی فوج، یہ بات میں کر رہا ہوں مارچ میں یہ واقعہ ہوا تھا، اب رپورٹ ہو رہا ہے، وہ جب گئے وہاں پر تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بیس ہے اور باقاعدہ عراق کی سرزمین پر عراقی فوجیوں پر پھر اسرائیل نے فضائی حملے کیے. اب یہ انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کیونکہ ایک تو ظاہر ہے کہ ایک لانچ پیڈ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایران نے کئی بار ڈرون حملے بھی کیے ہیں شمالی عراق میں. ہو سکتا ہے کہ ان ٹھکانوں پر ہی یہ جنوبی عراق کے ڈیزرٹ میں تھا یہ اڈا، نہیں شمالی عراق، نارتھ عراق، اوکے، نارتھ عراق میں. تو یہاں پر کیا ہوا کہ یہ جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں نا کہ یار اس ملک پر ڈرون حملہ ہوا ہے، اچھا ایران بھی نہیں مان رہا، کوئی نہیں مان رہا، وہ کہہ رہے ہیں فالس فلیگ ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ اس طرح کے اڈوں سے، ابھی تو ایک ملا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کتنے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ تقریباً 10 لاکھ کی فوج ہے عراق کے پاس، آبادی کے لحاظ سے ون آف دا ہائیسٹ ملٹری ریکروٹمنٹس. اس کے بعد ملیشیاز بھی ہیں، پھر یہ خطیب حزب اللہ اور اس طرح کے گروہ بھی ہیں. اس سب کے باوجود پتہ نہیں کتنے ماہ تک یہ بیس جنگ سے پہلے یہ قائم کیا گیا تھا. صرف امریکنز جانتے تھے اور امریکنوں نے عراقیوں کو بھی بولا تھا کہ یار اس علاقے سے نا آپ لوگ تھوڑا سا دور رہیں. جہاں تک امریکہ کی بات ہے تو دیکھیں، جب کسی بھی امپائر، میرا خیال ہے کہ ہم امریکن امپائر کی سیریز فنالے دیکھ رہے ہیں. جو آخری سیزن نہیں ہوتا کسی بھی لمبے شو کا، 15 سیزنز میں آخری سیزن میں وہ چاہتے ہیں نا کہ جلدی سے ختم کرو یار، ہم نے اور بھی پروجیکٹس کرنے ہیں. اور اس کی کئی نشانیاں ہیں، جیسے کہ پچھلے روز ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شاندار قسم کی ریزورٹ ہے
مار آ لاگو وہاں پر کیا ہوا یہ ذرا دیکھیں تو صحیح سر. ایک سونے کی مورتی بنائی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی, بالکل وہ کم جونگ ایل کی طرح, ہاں اپنا مکہ ہے. اور جتنے بھی وہاں پر اس کے جو چہیتے ہیں ایوانجیلیکل پاسٹرز, انہوں نے باقاعدہ یہاں پر دعا پڑھی, ہاں ان کی کامیابی اور لمبی زندگی کے لیے. اور کچھ لوگوں کو لگا کہ یار یہ کچھ پتہ نہیں کہیں ہم نے یہ واقعہ پہلے تو نہیں پڑھا, کیونکہ یہودیوں کی, مسلمانوں کی اور مسیحوں کی تینوں کی مقدس کتابوں میں ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو پیچھے چھوڑ کر, یہودیوں کو پیچھے چھوڑ کر پہاڑوں کا رخ کیا, ہاں کوہ اس پہ جی گئے, تو کہا کہ میں بس تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں, آپ لوگ بہیو یور سیلف. تو ان کا پہلا کام تھا کہ جتنے بھی بالیاں, کڑے, کنگن سونے کے تھے ان کو پگھلا کر ایک سونے کا بچھڑا بنایا اور کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے. مطلب کہ آپ ان لوگوں کو 2 منٹ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے, نہیں تو یہ کوئی نہ کوئی الٹی عجیب و غریب حرکت کر دیں گے. بیسٹ پارٹ آف دا اسٹوری اس کہ جب سوشل میڈیا پر یہ چل رہا تھا کہ سر آپ لوگ تو بت پرست بن گئے ہو, یہ کیا مذاق ہے, تو جس نے وہاں پر خصوصی دعا کی تھی اس نے کہا تھا نہیں یہ وہ والا بچڑا نہیں ہے یار, ہم تو ایک ہی خدا کو جانتے ہیں, ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو پوچھ تو نہیں رہے.